آج پہلی رات ہو گئی ماشاءاللہ، اور ظاہر ہے اب تو کرم ہی کرم کی بات ہے، شیطان کو بھی بند کر دیا گیا، جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کیا فرمائیں گے کہ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی عنایتیں اللہ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر فضائل کے ایک بہت بنیادی حصے کو آپ نے ذکر فرمایا کہ شیاطین کو سلاسل کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے وا کر دیے جاتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمت پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ میری امت کو اللہ رب العالمین نے یہ خصائص 5 عطا فرمائے ہیں جو سابقہ کسی امت کو نہیں عطا فرمائے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا، اس میں سے ایک یہ ہے، یعنی غروب آفتاب کے ساتھ ہی اور الی طلوع فجر تک اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت جو ہے پہلے آسمان کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے کہ دعاؤں کی قبولیت میں عجلت آ جاتی ہے۔ اور ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس میں سے 5ویں خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ تھی کہ جس وقت یہ رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو اس کی آخری شب جو ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم سے آزادی کا مژدہ سنا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شب قدر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، شب قدر نہیں، یعنی شب قدر ایک اپنی ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا وہ شب قدر نہیں، بلکہ جب مزدور مزدوری سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک و عظیم مہینہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزے دار کو اللہ رب العالمین جل وعلا 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے کہ فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند اللقاء الرحمن۔ بالکل ٹھیک شاہ صاحب، اس پہ کنٹینیو میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت چونکہ ظاہر ہے بالکل ہم سحری کے قریب ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ لوگ جہاں جہاں موجود ہیں ہم تھوڑا سا ذکر کر کے اس کے بعد مختصر سی دعا بھی کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جب ہم فجر کی اذان کے بعد حاضر ہوں گے تو یقیناً گفتگو ہوگی۔ میں نے ابتدا میں ایک ورد آج آپ کی نظر پیش کیا تھا، اور وہ ورد ایسا ہے کہ اگر ہم یقیناً اس پہ اگر ہم اختیار کر لیں تو میرا خیال ہے تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، کہ اگر ہم اس طرح سے اس کو پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو ہم جتنا کر سکیں، پھر ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ورد ہے ہم جتنا کثرت سے اس کو کریں، جتنا ہم درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں اتنا اچھا ہے۔ اور آئیے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بس جتنا ہو سکتے ہیں ناظرین آپ درود پاک کی کثرت کرتے چلے جائیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں۔ اور فجر کی اذان کے قریب ہم جا رہے ہیں، اور میں چاہوں گا شاہ صاحب اگر آپ دعا کا میرا خیال وقت شاید نہیں ہوگا، بس کچھ سیکنڈز باقی ہیں، تو انشاءاللہ ناظرین یہ پہلا روزہ آپ اختیار کریں گے، اور جب ہم اذان فجر کے بعد جو ہے جب ہم حاضر ہوں گے تو عالم آن لائن میں انشاءاللہ علماء کرام سے گفتگو ہوگی۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تراویح کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمین آمین. الحمدللہ ناظرین، آج جو پہلا روزہ ہم نے اختیار کر لیا اور اذان فجر بھی آپ نے براہ راست اس سیٹ سے سنی. ہمارے ساتھ رہیے. عالم آن لائن کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. اتحاد رمضان، 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 اتحاد. خوش آمدید خواتین و حضرات. جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی اس خصوصی براہ راست نشریات اتحاد رمضان میں ایک بار پھر میں حاضر خدمت. اور شاہ صاحب بات ہو رہی تھی آپ سے اور آپ کا ربط ٹوٹا تھا کہ 5 فضیلتوں کی آپ بات فرما رہے تھے. جی ہاں، یہ 5 فضیلتوں کے ساتھ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ رمضان شریف کا مقصد کیا ہے. جی تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور وہاں سے لے کر 187 تک ناظرین کو چاہیے کہ قرآن پاک کھول کر سورہ بقرہ کی ان آیات کا مطالعہ کریں جو رمضان کے احکام، مسائل اور اس کے جو اثرات ہیں اور جو اس کے جو فضائل ہیں سب اس کے اندر مرتب کر دیے ہیں. اب مثلا آپ دیکھیے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اور تقوی کی بنیاد یاد الہی ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کی بالادستی کو قبول کرنا، اور وہ امور جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے اس سے اجتناب کر کے رضا الہی کی طرف جانا. اب آپ دیکھیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
عبادت کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے اور کھانا پینا ترک کر دیا جاتا ہے، جبکہ افطار کے وقت وہ کھانا ہمارے لیے پھر جائز ہو جاتا ہے، سحری کے وقت پھر جائز ہوتا تھا۔ تو ایک چیز جو اصلاً جائز ہی اللہ کے فضل سے، لیکن عارضی طور پر اس کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی تو یہاں پر اس فکر کو بیدار کرنا ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام اور اطاعت اور تقاضے بندگی کی اس روح کو پانا ہے کہ میری خواہش اور میری مرضی سے کوئی شے مرتب نہیں ہو سکتی، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا سے، وہی چیز جو زندگی کے اور گوشوں میں اور لمحوں میں جائز تھی لیکن ان 12 اور 14 گھنٹوں کے اندر مجھ پر حرام کر دی گئی۔ تو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جو حلال چیز تھی وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اس کو حرام کر دیا گیا اور اس کا بندہ احتیاط کرتا ہے غروب تک۔ تو جو چیزیں دائمی طور پر حرام ہیں، گناہ کے جو کام ہیں، غیبت ہے، حسد ہے، چغلی ہے، خیانت ہے، تکبر ہے، تو پھر اس سے کس قدر احتیاط کرنا پڑے گا۔ تو روزہ برداشت سکھاتا ہے، یاد الہی سکھاتا ہے، مراقبے کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے اور باطن سے اٹھنے والی وہ منفی خواہشات جس کو نفسانی خواہشات کہتے ہیں کہ شیطان تو قید ہو گیا، لیکن اس سے بڑا شیطان جو خود ہمارے اندر موجود ہے، جس نے خود ابلیس کو گمراہ کیا تھا، وہ نفس ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم کی بالادستی اور طبیعت کو اس بات کی طرف راغب کرنا کہ جسے میں رب کہتا ہوں، تو اللہ اور الہ اس کو کہا جاتا ہے فکری اعتبار سے کہ جس کی سنی جاتی ہے، جس کی مانی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ روزے کے اندر یہی تمام چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے، اور قرآن نے اس لیے کہا کہ ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے اور تم سے پہلوں سے بھی اس لیے فرض کیا ہے کہ جو پورے سال تمہارے ضمیر پر اور تمہاری فطرت پر جو خواہشات کے غبار پڑ گئے ہیں، تو یہ روزہ اور اس کے درمیان ان احتیاطوں کے ذریعے وہ نور جو ہماری یاد کا ہے، ہماری پہچان کا ہے، ہماری معرفت کا ہے، وہ ان تمام دبیس چیزوں کو چیر کر خود تمہارے سامنے نور کی وہ تمام چیزوں کو مستنیر اور روشن کر دے گا۔ تو فرمایا لعلکم تتقون۔ کیا بات۔ جی نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاد رمضان بہت اچھا عنوان ہے۔ یہ ماہ مبارک واقعی طور پر پوری امت کو متحد کر دیتا ہے۔ اتحاد، وحدت، واحد، احد ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں، اور جو چیز ہمیں متحد کرنے میں سب سے زیادہ اثر انداز ہے اور بہت بڑا اس کا ایک اثر ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں کے تمام مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو تسلیم ہو جائے اللہ کے آگے اور عبادت الہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ یوں تو اللہ کی عبادتوں کے بڑے رنگ ہیں اور اللہ کی جانب سے احکامات جو ہمیں عطا ہوئے ہیں اللہ کی جانب سے، وہ مختلف شکلوں میں ہے۔ روزہ ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، مگر روزے کی کچھ اپنی ہی اور کیفیت اور انفرادیت ہے۔ ایک حدیث قدسی سے میں استفادہ کروں گا۔ اللہ نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ الصوم لی انا اجزا بہ یا انا اجزی بہ، کیونکہ اعراب پہلے نہیں ڈالے جاتے تھے اور بغیر اعراب کی عبارتیں ہوتی تھی، لہٰذا بزرگوں نے، محدثین نے اسے دونوں اعرابوں کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اسے مجہول بھی پڑھا ہے، اسے معلوم بھی پڑھا ہے۔ تو اس کے بڑا حسن ہے۔ الصلاۃ لی نہیں مل رہا، الحج لی نہیں مل رہا، لیکن الصوم لی مل رہا ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ یہ ایسی انفرادی عبادت ہے کہ جو تنہائی میں بھی اللہ کے لیے ہے اور مجمع میں بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور باقی عبادتوں میں بہرحال وہ اجتماعی پہلو ممکن ہے کہ ایک ذرہ برابر ہی صحیح یہ موقع کسی کو دے دے کہ وہ کسی اور کی خاطر یہ کام کر رہا ہو، جسے ہم ریاکاری کہتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے سامنے پانی رکھا ہے، فریج میرے سامنے موجود ہے، چیزیں اس میں نعمتیں اللہ کی موجود ہیں، لیکن میں نہیں کھا رہا اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو حسن ہے اس اعراب کی تبدیلی کا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے معلوم پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسے اجر دوں گا جو روزہ رکھنے والا ہے۔ لیکن ہم اسے جب مجہول پڑھتے ہیں تو اس کا حسن یہ ہے کہ نہیں، میں خود اس کا اجر ہو جاؤں گا، یعنی وہ میری وجہ سے ساری زندگی جو دورانیہ روزے کے وجوب کا ہے اس نے اپنا وقت گزارا۔ اور ایک اور بات کی طرف میں چاہوں گا کہ بات ہو، ماہ مبارک رمضان کیونکہ صوم ہے اور اپنے آپ کو روکنے اور اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے، جیسے
جناب شاہ صاحب فرما رہے تھے، بہت عمدہ گفتگو ابتدا میں ہو گئی اور یہی تسلسل ہے۔ اس مہینے میں وہ جو تزکیہ نفس کی کیفیت ہے نا، وہ جو سال بھر 11 مہینے تک کسی بھی وجہ سے بے احتیاطیاں ہونے کے رستے کھلے رہے، وہ اس مہینے میں آ کر پروردگار ایک جیسے تربیتی کیمپ ہوتا ہے، ایک تربیتی نشست ہوتی ہے، اللہ نے اپنے لوگوں کو جمع کی۔ یہ آپ دیکھیں پورا ماحول تبدیل ہو چکا ہے، کوئی مسلکی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ وہ فلاں اور وہ فلاں، نہیں، سب روزے دار ہیں، اور خاص طور پر اسلامی ممالک کے اندر اور عام طور پر پوری دنیا کے اندر ان 30 دنوں میں جو عبادت کی فضا قائم ہوتی ہے وہ وحدت کا ایک بہترین عنوان کیا بات اور متحد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم فقہی اختلافات میں ضرور وہ ایک اسلامک یونیورسٹی میں جیسے فیکلٹیز ہوتی ہیں، ایسے اسلامی تعلیمات میں بھی فقہوں کی صورت میں فیکلٹیاں ہیں۔ مجھے حنفیہ مسلک کو اور حنفی مسلک کو جعفری کو برداشت کرنا ہوگا، اس لیے کہ ان سب کے بزرگ جو تھے وہ بہت ہی دانشور اور بہت ہی عظیم لوگ تھے، اور حتیٰ اس جو اسلامی تعلیمات جن سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں ان کے درمیان جو آپس میں ایک تعلق تھا وہ بھی بہت تاریخی اعتبار سے بلکہ وہ واضح ہے۔ یوں کہیے کہ برداشت سے بڑھ کے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلے ساتھ لے کے تو یہ مہینہ ہمیں ان تمام باتوں کے باوجود ایک لڑی میں پرو رہا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت میں ہم سب متفق ہیں، اور یہی عنوان جو اتحاد رمضان کے حوالے سے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، کیونکہ اس مہینے سے بھی تعلق ہے، بلکہ بڑے لوگوں کا تو ہمیشہ ہر جگہ سے تعلق ہوتا ہے، بیوی فرماتی انہی ہیں، کا ہی تو تعلق ہے اور انہی کے تعلق سے سارے تعلق ہیں۔ بالکل ایسے بیوی فرما رہی ہیں کہ حسین حدیث ہے حضرت کی، فرماتی ہیں کہ من اسعدا الی اللہ افضل عبادت احبط الیہ افضل مصلحت، جو اپنی بہترین عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اسی کے لیے بہترین مصلحتیں نازل کیا ہوتی بات، سبحان اللہ، ہیں۔ لہٰذا یہ عبادت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بہترین عبادت کے عنوان سے حاضر ہونے کا موقع دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر بہترین مصلحتیں آئیں گی جسے عید کہا جاتا ہے اور فطرت کی طرف پلٹنا کہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بلکہ اس بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں نا کلیانی صاحب کہ جس نے ہمیں پورے برس یعنی 11 مہینے فٹ بال بنایا ہوا ہوتا ہے، شیطان ہی ہمیں فٹ بال بناتا ہے نا، کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے، تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے نا، ہمارے لیے تو گراؤنڈ اوپن ہے، جس طرح سے چاہیں کھیلیں، اور جیسے چاہیں، پچ بھی ہماری ہے، بیٹنگ بھی ہمارے پاس ہے، بالنگ بھی ہمارے پاس ہے، سب کچھ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو اور تمام عالم اسلام کو دیکھنے والوں کو رمضان المبارک ماشاءاللہ بہت بہت، اور رمضان سے متعلق جو آپ نے گفتگو شروع کی بڑی دلچسپ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اور شاہ صاحب نے سب نے بڑا جو اس کا خلاصہ ہے بیان کر دیا۔ اتحاد کا جو لفظ ہے جس پہ ہمارا زور ہے آج، اتحاد رمضان ٹرانسمیشن کا نام بھی یہی ہے، تو اس میں ایک دیکھیے ایک یونیک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ عام دنوں میں ہماری سب کی روٹین وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کوئی صبح کتنے بجے اٹھ رہا ہے، کتنے بجے جا رہا ہے، کسی کو آفس کی ٹائمنگ کچھ ہے، اسکول کے بچوں کو کچھ ہے، کچھ کہاں کچھ ہے، لیکن رمضان کی برکت سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سب کا اسکیجول بالکل ایک آرگنائز ہو جاتا ہے، اور سب ایک ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سحری ایک ٹائم پہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی یعنی وقت سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ بھئی جیسے اذان ہو تو فوراً ہم کھانا شروع کریں۔ یہ بڑا ایک اس کے اندر اتحاد ہمارا گھر گھر میں اس وقت پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں بھی، پھر اپنے ملک کے اندر بھی، پھر اپنے شہر کے اندر ہر ایک بالکل ایک ساتھ کھانا پینا، آفس سے گھر آنا، گھر سے آفس جانا ایک روٹین بھی بن جاتی ہے، زندگی کی روٹین بن جاتی ہے۔ ورنہ تو عام دنوں میں آپ دیکھیں بہت سی مارکیٹ یا بہت سے کھانے پینے کی اسٹریٹ جو ہیں وہ 2:30-3 بجے تک کھلی ہوئی ہیں، بازار کا کچھ اور نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ہم بالکل ایک بڑے ڈسپلن میں آ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ طریقے سے ہماری زندگی چلی ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے سب اپنے گھروں کو عموماً پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمارا دنیاوی لحاظ سے اللہ پاک نے جو نظام بنایا مرتب ہونے کا زبردست۔ پھر دوسری بات جو آپ نے کہا کہ نفس و شیطان ہمارا وہ پورے سال 11 مہینے ہمیں کھیل کود میں لگائے رکھتا ہے اور ہمیں فٹ بال بنا کے رکھتا ہے۔ اللہ رب کریم نے دیکھیے پھر بھی ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ ڈیلی ہمارے لیے 5 نمازیں کلینزنگ کا ذریعہ بنائیں، کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کفارہ، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کفارہ، پھر بھی جو گناہ بچتے بچاتے رہ گئے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کا کفارہ۔ اور رمضان اور رمز وغیرہ کے جو معنی آتے ہیں یہ آتے ایک طرح سے کلینزنگ کے، کہ یعنی تمام کی تمام برائیوں سے ایک دم پاک صاف کر دینے والی چیز، کہ جو بھی میل کچیل ہمارے اندر ایک بھٹی میں ڈالا اس انسان کو اور وہ صاف ستھرا ہو کے نکل گیا۔ اب وہ صفائی ستھرائی دونوں طریقے سے ہوتی ہے، میڈیکلی بھی دیکھ لیا جائے، سائنٹیفکلی بھی آج اس چیز کو پروف کیا جاتا ہے کہ 11 مہینے ایک طرف اور یہ 12واں مہینہ جو روزے کا ہوتا ہے رمضان کا، اس کی وجہ سے فزیکلی بھی انسان کی بہت ساری کلینزنگ ہو جاتی ہے۔
کولیسٹرول جو بڑھ رہا ہے، شوگر پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، اور اس طرح کھانے میں احتیاطیاں ہوتی ہیں. تو جب رمضان کے اندر وہ آ جاتے ہیں اور بڑے ڈسپلن سے زندگی گزارتے ہیں تو پورے 11 مہینے کی ہماری ایک صفائی ستھرائی جسمانی طور پہ بھی ہو جاتی ہے. حاشیہ لگا دیں اس میں ذرا سا کہ وہ سموسے اور پکوڑوں سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. وہ تو ہمارا پھر یعنی تاریخی اور روایتی ورثہ ہے، اس کو تو چھوڑے بغیر ہم کہاں ہوتے ہیں. لیکن اللہ رمضان کی برکت سے ذائقے بھی خوب عطا فرماتے ہیں. اور یہ اللہ کی شان ہے. دیکھیں کھانے پینے میں کیا پابندی لگانا. اللہ نے جب کھلاتا پلاتا مسلمان بنایا اور مہینہ دیا عطا فرمایا. لوگ سمجھتے ہیں شاید بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جتنی نعمتیں پورے سال میں اس رمضان یعنی میں یہ طے ہوا کہ سموسے اور پکوڑے آپ نہیں چھوڑیں گے، یہ طے ہوا نا. بالکل. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ یہ جو سلسلہ اب ظاہر ہے شروع ہوا ہے رمضان کا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کی فضیلت پہ آپ بھی بات کریں، پھر اتحاد کے موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں. رحمت کا اشرا دیا، مغفرت کا اشرا دیا، جہنم سے نجات کا اشرا دیا، بس کرم ہی کرم نظر آتا ہے، دوسری کوئی بات ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبارکباد قبول فرمائیے. خیر مبارک. اتحاد رمضان ٹرانسمیشن پوری ملت کے لیے، امت کے لیے ایک پیغام ہے. ایسا ہی. اور جو آپ نے آغاز میں فرمایا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توثیق فرمائی ہے ایک ہی شب میں کیا کرم، رمضان کا آغاز فرمایا. پوری امت ماں کیا اور اللہ کرے کہ یہ نیک شگون ثابت ہو آمین. اور حقیقت میں امت پناہ آ جائے اور امت ایک لڑی میں پرو دی جائے. آمین. جہاں تک رمضان المبارک کی بات ہے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ رمضان رمض سے مشتق ہے. اور رمض دراصل اس چلچلاتی دھوپ اور گرمی کا نام ہے جس میں انسان کے گناہ دراصل جھلسا کر اسے جنت کے لیے تیار کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور علامہ شاہ صاحب نے جو تقویٰ کی بات فرمائی تھی کہ مقصد روزہ تقویٰ کا حصول ہے. اور مزے کی بات یہ کہ تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام ہے. واہ. یعنی جب آپ اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے رک جائیں گے تو متقی ہوں گے، جس کا اردو میں آسان ترجمہ پرہیزگاری کیا جاتا ہے. اب ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ طبیب سے جب ہم شفا کی امید باندھتے ہیں، دینے والا تو اللہ ہے، سبب بناتا ہے، لیکن وہ پرہیز بتاتا ہے تو ہم پرہیز کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ تم ڈاکٹر کے کہنے سے حلال چھوڑ دیتے ہو لیکن اللہ رب العالمین کے کہنے سے حرام نہیں چھوڑتے. کیا جملہ ہے. واہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کی یہ مشقت عطا فرما کر گویا ہمیں تیار کرنا نہ چاہا ہے کہ جس طرح تم ہماری رضا مندی کے حصول کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے حلال چیزوں سے رک جاتے ہو، گویا کہ وہ کچھ دورانیے کے لیے حرام ہو گئیں. تو ایک روزہ تو وہ ہے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو سن شعور سے لے کر پھر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر کھلوایا جائے گا. اللہ اللہ اللہ. تو جو علامہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. پہلی خوشی افطار کے وقت، وہ نہیں کہ دسترخوان پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں. میں آج پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام افطار کے موقع پر کھجوریں گن لیا کرتے تھے. کتنی کھجوریں ہیں وہ گنتی میں آ جاتی تھیں. آج ہمارے دسترخوان پر اتنی ڈشز ہوتی ہیں جو گنتی میں نہیں آتی. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں. لا تعداد ہو جاتی ہیں. یہ تو ظاہر ہے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا جنید بھائی آپ کی اجازت سے، پلیز. کہ افطار کے موقع پر جو خوشی ہے، جس کے موقع پر افطار کرنے کے بعد انسان ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو میرا اجر پختہ ہو گیا. یعنی اس روزے کے دوران میں نے گالم گلوچ سے، برائیوں سے، فواحشات سے، منکرات سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، بدگمانی سے پرہیز کیا. کیونکہ صرف حلق کا یہ معدے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلم اور مومن کا سر سے لے کر پیر تک اندرونی اور بیرونی، ظاہری اور باطنی روزہ ہے. تب جا کے یہ روزہ بنتا ہے. تب جا کے یہ روزہ بنتا ہے. بالکل ظاہر اور باطن کا. اچھا ایک سوال سوشل میڈیا پہ آیا، میں چاہتا ہوں ذرا شاہ صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ کرن صاحبہ ہیں ملتان سے پوچھتی ہیں کہ کیا رمضان المبارک میں جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے، یا شادی کی تقریب یا عقد ہونا جو ہے وہ منعقد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عقد تو یہ ہے کہ شادی کی تقریب سے ممانعت نہیں ہے، کیونکہ روزے کے اندر جن لوازمات کو منع بھی کیا گیا ہے تو وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جناب رات کا جو مرحلہ ہے اس کے بعد کا جو غروب آفتاب کا مرحلہ ہے
وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بندے کے لیے کھانے پینے اور عمل تزویج کے لیے اس کو حلال قرار دیا. تو نکاح تو شرعاً بالکل منعقد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی ہے. وہ جو دورانیہ حرام حلال چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس میں سے حلال چیز جو ہے وہ زن و شوہر کی جو ہے وہ آپس میں ایک ملاقات ہے، جو روزے کی حالت میں جیسے اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں، وہ بھی روزے کی حالت میں حرام ہے. افطار کے بعد اس سے بھی افطار کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے اور سوالات آتے ہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. زکوٰۃ کی تقسیم، صدقات کی تقسیم، قیدیوں کو آزاد کرنا، اور ان کی رحمت ایسے برستی تھی لوگوں پر جیسے کہ بارش برسا کرتی ہے. ہم جو ہیں وہ کچھ اپنی ذات تک نہیں رہتے، یا ہم نے اپنی ذات تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر لیا ہے کہ باہر نکل کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے؟ کچھ ایسا ہے؟ جبکہ ماہ مبارک رمضان کا جو فلسفہ ہے، مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخری ایام تھے اور سرکار دو جہاں نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبنا ذات یومن، ایک دن نبی مکرم نے ہم سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قریب آ گیا ہے، اس کا استقبال کرو. اور اس مہینے میں جو حضرت نے اس کی پھر صفات بیان فرمائی، ان میں ایک صفت کوئی 17-18 اس مہینے میں کام کرنے کے ہیں، اور جس میں کہا کہ نومکم فیہ تسبیح، ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے. اور اس میں پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک اس مہینے میں صدقہ دینا پہاڑ کے برابر صدقہ دینے کے مترادف ہے. ولو رطب، ایک کھجور کا ہی دانہ کیوں نہ ہو، اسے اللہ کی راہ میں صدقہ دو. تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت کا خطبہ ایک منزل پر پہنچا تو میں نے حضرت سے سوال کیا کہ ایو عمل افضل فی ھذا الشہر، کون سا عمل بہترین عمل ہے اس مہینے میں؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ، اللہ کے حرام کاموں سے جو اللہ نے حرام کر دیے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بہترین عمل ہے. ٹھیک. تو جو غریبوں کا خیال کرنا ہے، ہمیں مساکین کا خیال کرنا ہے. اس مہینے میں ہماری پیاس ہمیں پیاسوں کی یاد دلا رہی ہے، ہماری بھوک ہمیں بھوکوں کی یاد دلائے. اور ہم جب دسترخوان پہ مختلف نعمتوں کو لے کر بیٹھیں تو ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ ہماری طرح اور بھی لوگ ہیں اور کسی اور کی بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تو ہم اسے تقسیم کریں. اس مہینے میں افطار کرانا، اس مہینے میں دوسروں کا خیال رکھنا ہر مہینے سے زیادہ ثواب ہے. بالکل ٹھیک. کلیانی صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ اصل میں یہ چونکہ موضوع نکل پڑا ہے تو تھوڑا سا اس پہ بات ہو جائے. ہم ابتدا میں بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ ایک سجیشن تھا، میں نے ایسی ایک بات کر دی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ جو لوگ ظاہر افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ایک آدمی کو ہم روز افطار اور سحری تو کرا سکتے ہیں نا. اگر ہم یہی نیت کر لیں آج بیٹھ کے کہ بینگ اے مسلم ہم اپنے اڑوس پڑوس میں کہیں بھی روز ایک آدمی کو سحری کرائیں گے، ایک آدمی کو جو ہے وہ افطار کرائیں گے، تو کم از کم دوسروں کا بھلا تو ہوگا نا، ہم آگے تو بڑھیں گے نا. جی ہاں، یہ بہترین صدقہ جاریہ کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھ سے لوگوں کو کھلائے. اور الحمدللہ ایک اچھا ٹرینڈ ہمارے چلا بھی ہے، کافی وقت سے ابھی اس چیز کے اندر ایک پیش رفت نظر آتی ہے، اور جو لوگ اس میں انوالو نہ ہوں وہ بھی انوالو ہوں. خاص طور پر نوجوانوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، شام کو کبھی دانا ہوتا ہے، واپسی میں اتفاق ہوتا ہے، تو وہ لڑکے جو عموماً کرکٹ میں ان چیزوں میں مگن ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اس مہینے میں بڑے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ محلے کی ٹیمیں بن جاتی ہیں، 5-5 10-10 15-15 لوگ، پھر وہ سڑک کنارے ٹیبلز لگاتے ہیں افطار کے وقت، اور لوگ وہ آتے جاتے وہ افطار کا سامان مہیا کرتے ہیں. یہ بڑی زبردست ریت ہے، اس کو آگے ہونا چاہیے اور اس کے اندر لوگوں کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے. یہ تو ہوگا وہ جو روڈ پہ چلتے ہوئے افطار کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس میں اتحاد کا بھی تو ایک تصور آ گیا. بالکل آ گیا. آپ یہ دیکھیے نا کہ جو افطار لگانے والے لوگ ہیں انہوں نے کہیں لیبل نہیں لگایا کہ تمہارا کسی مسلک سے تعلق ہوگا تو افطار کرنے آؤ گے. ہر خاص و عام وہاں پر آتا ہے، مطلب ہر زبان سے تعلق رکھنے والا، ہر نسل سے تعلق رکھنے والا، ہر رنگ سے تعلق رکھنے والا آتا ہے. تو یہ بھی تو اتحاد کی ایک نشانی ہے. اتحاد کی بہت بڑی علامت ہے. بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ایسا جذبہ پایا جاتا ہے نوجوانوں میں. اور بڑے یعنی بعض چوراہوں پہ تو اتنا رشک آمیز ایک منظر ہوتا ہے اس دسترخوان کا کہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. حرمین شریفین کی تو بات ہی الگ ہے، وہاں کے تو ماشاءاللہ دسترخوان لگتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضی اللہ کے چاروں طرف جو پروانوں کے دسترخوان لگتے ہیں زبردست قسم کے. تو یہ جذبات واقعتاً ہمیں جو ورثے میں ملے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم لاکھ گناہ گار صحیح، کمزور صحیح، ایمان کے وہ صحیح، لیکن وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواسات کی چنگاری ہمارے اندر جگا دی نا. آپ نے فرمایا کہ لسی کا گھونٹ بھی پلا دو گے تو تمہیں پورے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا جتنا اس نے روزہ رکھا ہے. ایک گھونٹ بھی پلا دو ثواب ہے. تو الحمدللہ امت
جتنی بھی کمزور سے لیکن اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی لاج رکھتی ہے، اور جن کے اندر یہ جذبات نہ ہو تو اگر وہ ہماری بات سننے ہوں، آپ کا پیغام سننے ہوں، تو ان کو بھی حصہ لینا چاہیے کہ ایک جس طرح آپ نے کہا نا افطار اور سحر کا کسی کا بندوبست اپنے ذمہ لے بالکل لیں۔ ٹھیک ہو گیا، بس آخری چند جملے، وقت بالکل کم ہے، میں چاہتا ہوں دو جملوں میں آپ بھی فرما دیجئے کہ اتحاد کا اس سے بڑی فلسفی کیا ہوگی۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے صاحب، لوگ مجھے کچھ بھی کہیں، میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی جو ہے، ہم جو پاکستان میں بسنے والے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے ہم سب متحد ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جائے ڈاکٹر صاحب ہم سب متحد ہو جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں پھر اپنے بھائیوں کو۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور اصل میں یہ جو مسالک کے اور مسائل کے جو اختلافات ہیں یہ بھی ترجیح کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ آپس میں مخالفت کے لیے۔ بالکل اختلاف اگر حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور کسی اچھی بات تک پہنچنے کے لیے ہو تو یہ محمود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے مخالفت کا رنگ دیا جائے تو یہ مذموم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے جو گلدستہ سجایا ہے الحمدللہ، ایسے اکثر و بیشتر جو اجتماعات ہوتے ہیں اور میٹنگز ہوتی ہیں، علماء تمام مسالک کے اس میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں خیر و سگالی کے جذبات کے تحت مشترکات پر ہی بات کرتے ہیں اور متفقات کو آگے بڑھانے کی آخری جملے میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پوری ایک دینی سوسائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، مثلا جس طرح کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ روڑوں کے اوپر تمام معاملات ایک یگانت، یکجہتی نظر آتی ہے، اور درد اور احساس اور ایثار کا جذبہ برانگیختہ اور تیار ہو جاتا ہے، وہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب پر۔ اس میں یہ بھی دیکھیے کہ ایک دفتر میں اگر 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو 9 نماز کے لیے جاتے ہیں، ایک ان کو دے کر چل پڑتا ہے۔ واہ واہ، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہلو کو جو ہم یہاں سے اس مہینے میں اخذ کرتے ہیں اس کو دوام دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد شوال شروع ہونے کے بعد یوں ہوتا ہے کہ ایک جا رہا ہوتا ہے، 9 بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس پر ذرا تجزیے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے رونق یہاں سے کمائی ہے اور جو ایک اسلامک سوسائٹی کے طور پر پورا ایک نظام ہمارے سامنے آیا، اس کو طول دینے کی ضرورت، اسی جذبے کے ساتھ جو رمضان شریف میں اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کا جذبہ۔ ٹھیک ہے، آپ چاروں، اب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لاؤ اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں رہیں گی۔ ناظرین کرام، عالم آن لائن کا یہ پہلا پروگرام آج آپ نے دیکھا اور اتحاد رمضان کی پہلی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ جاتے جاتے میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے صرف اتنی سی گزارش کروں گا، جس طرح رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے اور بلا تخصیص ہم پر رحمتیں برساتا ہے، یعنی اللہ نیکوکاروں پر تو کرم کرتا ہی کرتا ہے لیکن گناہ گاروں کو بھی بہت کچھ عطا کر دیا کرتا ہے۔ بس وہ جب ایک ندامت کا آنسو پروردگار کی بارگاہ میں بہاتا ہے اور اس سوچ سے بہاتا ہے کہ میرا رب بہت کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، میرا رب بہت رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، میرا رب غفار ہے، میرا رب ستار ہے، میرا رب بخشنے والا۔ یہ بخشش کے ہی تو بہانے ہیں ناظرین کہ سحری کے اوقات میں، یعنی جس وقت سحری ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش کر دیتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ جو سمندر ہے نا، سمندر ناظرین، اس کی مچھلیاں تک روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں، تو سوچئے کہ میرا رب تو چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آئے، بس ہم ہی ذرا سے غافل ہو جاتے ہیں کہ تساہل میں پڑھ کے، غفلت میں پڑھ کے پروردگار کی بارگاہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہوا کرتے تھے، ہم تو ظاہر ہے ان کی خاکوں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نقش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلیں۔ نمازوں کی پابندی کیجیے صاحب، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم و بیش 9 رمضان المبارک ملے تھے، اور جو آخری رمضان المبارک جب آپ نے پردہ فرمایا تو 2 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کا دورہ کیا تھا۔ کیا ہم امتی ہو کر 3 مرتبہ قرآن ختم نہیں کر سکتے؟ کیا یہ نیت نہیں کر سکتے کہ ہر ایک عشرے میں قرآن پاک انشاءاللہ ہم ختم کریں گے؟ کیا صلاۃ التسبیح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار نہیں فرماتے تھے؟ تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روز ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ کیا تراویح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار نہیں تھا تو ہم تراویح کو ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا روزے اس انداز سے جس طرح سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے؟ ارے سوچئے تو صحیح کہ خشک اور تر کھجوریں آپ کی غذا تھی، اور آج ہمارے بڑے لیوش سے دسترخوان لگتے ہیں۔ بس اپنے آپ سے نکل کے ان لوگوں کے بارے میں سوچئے گا، اس بوڑھی کے بارے میں جو آپ کی دیوار کے ساتھ بیٹھی آپ کے گھر کو تک رہی ہوتی ہے، یا اس بچے کے بارے میں جو آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہاتھ پھیلا ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب صاحب کا دروازہ کھلے گا اور کچھ افطار مجھے دے دی جائے گی جو میں گھر پہ لے کے چلا جاؤں گا۔ اپنے آپ سے نکل کے اپنے ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے قریب ہیں لیکن آپ کی نگاہ ان پہ نہیں جاتی۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی، بلکہ آج ہی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں افطار میں ایک بار پھر عالم آن لائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے
مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔